صحیح ہے۔ اب اس پہ پوری کی ترکیب پہ آ جاتے ہیں۔ ربنا اللہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مرکب ہے، اور مرکب کی پھر دو قسمیں ہے، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ تو اس میں یہ مرکب مفید ہے۔ مرکب مفید کی پھر دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ میں سے یہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کی پھر دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس میں یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور اس کا جو پہلا جز ہے یہ ربنا مضاف مضاف الیہ بن مل کر اس کا مبتدا ہو جائے گا، اور لفظ اللہ اس کا خبر ہو جائے گا۔ تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر اس اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے کوئی اور ساتھی پڑھنا چاہتا ہے؟ کوئی؟ آزا کتابنا، آزا مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، علامت اسم یہ اس کا اسم اشارہ ہے، اور اس میں معرب مبنی میں سے مبنی ہے، اور مبنی کی پھر دو قسمیں، مبنی اصل اور غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل ہے، اور پھر اس میں یہ اس میں غیر متمکن ہے، یہ واحد کے لیے ہے، اس میں اشارہ ہے واحد کے لیے ہے، اور یہ معرفہ ہے اور مذکر ہے۔ اور کتابنا، کتاب مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، علامت اسم اس کا مضاف ہونا ہے، معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے، یہاں پر تو الگ ہوگا تو نکرہ ہے، اور اس میں مذکر مونس میں سے مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث نہیں ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں یہ واحد ہے، اور اعراب کے لحاظ سے اس متمکن کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اور جو نا ضمیر ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، علامت اسم اس کا ضمیر کا ہونا ہے، معرب مبنی میں سے مبنی ہے، اور مبنی غیر اصل ہے، اور یہ اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں ضمیر مجرور اس میں مجرور متصل ہے، اور واحد تثنیہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے مذکر مونث بھی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کون سی ضمیر ہے؟ کون سی نا ضمیر ہے؟ نا ضمیر، کتابنا، کون سی ضمیر ہے؟ کون سی قسم کی ضمیر؟ ضمیر مجرور متصل، یہاں پر ضمیر مجرور متصل ہے۔ جی صحیح ہے، صحیح صحیح۔ مضاف الیہ ہے بن رہا ہے نا اس وجہ سے۔ اور پھر اس میں یہاں اس کی ختم ہوگی۔ حاضہ کتابنا مفرد مرکب میں سے مرکب ہے، مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید اور غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے، مرکب مفید کی پھر دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ ہے، جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ میں سے جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور پھر اس کا ترکیب ایسے ہوگا، حاضہ مبتدا بنے گا، کتابنا مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا خبر بنے گا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ضربتہا، ضربہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، علامت فعل اس کا ماضی کا ہونا ہے یا بغیر کسی عامل کا مفتوح ہونا بھی ہے، اور پھر یہ معرب مبنی میں سے مبنی ہے، اور مبنی کی پھر دو قسمیں، اصل اور غیر اصل میں سے مبنی اصل ہے، اور مبنی اصل تین ہے، امر حاضر معروف اور اس میں فعل ماضی اور تمام حروف، تو یہ مبنی الاصل ہے۔ اور ضربنا جو نا ضمیر ہے ضربتا، اس میں جو الف ضمیر ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور مفرد کی پھر تین قسمیں، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، علامت اسم یہ ضمیر ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، اور واحد اچھا اس میں جو قسم ہے اس میں معرب مبنی میں سے مبنی ہے، مبنی غیر اصل ہے، اور مبنی غیر اصل ہے ضربت، اور اس میں یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم ضمیر مرفوع متصل ہے، اور یہ اس کے لیے تثنیہ کے لیے استعمال ہوگا نا، یہ تثنیہ واحد جمع تثنیہ میں تثنیہ ہے، اور مذکر مونث میں سے یہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یہاں پر اس کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں پر ضربتا اس میں اس کے مذکر مونث کے لیے استعمال ہوا ہے، نظام الدین مونث کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ ساتھیوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مونس آپ کے کی لیے۔ آواز آ رہی ہے، یہ اچھا مذکر کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے اسامہ بھائی۔ کون سا ذرا بتا، میں الف ضمیر آپ کی اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی نہیں جی جی نہیں، وہ اس میں جو ہے نا وہ ضربتما اور ضربتما یہ دو آتے ہیں اس کے لیے، حاضر کے مونس اور مذکر کے تثنیہ کے لیے، اچھا تو ضربتھا تسنیہ یہ مونث مونس قائد کے میں لیے۔ سیکھا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی 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 بالکل صحیح کریکشن ہے۔
شکریہ، جزاک اللہ۔ تو یہ یہاں پر مونس کے لیے استعمال ہوا ہے، تثنیہ ہے، معرفہ ہے۔ آگے جو ہا ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، علامت اسم یہ ضمیر ہونا ہے، اور یہ اس میں معرب مبنی میں سے مبنی ہے، مبنی غیر اصل ہے، اور اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن کی قسم یہ اس میں منصوب متصل ہے، اور پھر اس میں یہ واحد تثنیہ جمع میں واحد ہے، اور مذکر مونث میں سے یہ مونث ہے، اور پورا بنے گا ضربتہا، مفرد مرکب میں سے مفرد بنے گا، مرکب کا پھر دو قسمیں، جملے خبریہ اور جملے نشئیہ میں جملے خبریہ بنے گا۔ جملے خبریہ کی دو قسمیں، جملے فعلیہ خبریہ اور جملے اسمیہ خبریہ میں جملے فعلیہ خبریہ بنے گا۔ ضرب فعل اور اپنا فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فیہ ذکرکم، فا مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے حرف ہے، علامت حرف اس میں یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، معرب مبنی میں سے مبنی ہے، اور پھر مبنی کے دو قسم، اصل اور غیر اصل میں سے مبنی الاصل ہے، اور جو ہا ضمیر ہے یہ مفرد مرکب میں سے جو ہا ہے فی، یہ اس میں مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اور علامت اسم اس کا بنے گا، اس میں علامت اسم یہ ضمیر کا ہونا ہے یہ، اور اس میں معرب مبنی میں سے مبنی ہے، مبنی کے دو قسمیں، اصل اور غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل ہے، اور مبنی غیر اصل ہے، اور پھر اس میں پھر یہ بنے گا، اس میں غیر متمکن اور غیر متمکن کی قسم بنے گا، ضمیری مجرور متصل بنے گا، اور پھر اس میں واحد معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں یہ واحد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس میں مذکر مونث میں سے مونث ہے۔ ذکرکم، ذکر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، علامت اسم یہ مضاف کا ہونا ہے، معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، اور اس میں کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے، اور پھر اس میں یہ معرفہ نکرہ میں سے یہاں پر یہ ابھی اکیلا اس میں بنے گا، نکرہ بنے گا، اور مذکر مونث میں سے مذکر بنے گا، واحد تثنیہ جمع میں واحد بنے گا، اور یہ مفرد منصرف سے ہی بنے گا، اور جو کم ضمیر ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، علامت اسم اس میں ضمیر کا ہونا ہے، اور پھر اس میں یہ معرب مبنی میں سے یہ بنے گا مبنی، اور مبنی کے پھر دو قسمیں، اصل اور غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل بنے گا، اور غیر اصل کی پھر قسم اس میں غیر متمکن بنے گا، اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، جمع ہے، اور اس میں مذکر مونث میں سے مذکر ہے، اور معرفہ ہے۔ فی ہی ذکرکم، اچھا فی ہی اس میں یہ بنے گا ظرف، اس کے لیے بھی ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ جب اس میں فی ہی اس کا ضابطہ ایسا ہے کہ جب آ جائے جملے کے شروع میں جب آ جائے ظرف آ جائے تو ضرب میں سے اس میں شبہ فعل نکلے گا، اس میں اسم فاعل یا موجودن یا اس میں ثابت نکلے گا، تو اس کا محذوف نکالنا پڑے گا کیونکہ اس کے آگے فعل نہیں ہے، تو یہ پورا بنے گا مفرد مرکب میں سے مرکب، اور مرکب کی دو قسمیں، جملے خبریہ اور جملے نشئیہ میں سے جملے خبریہ بنے گا، اور خبریہ کی پھر دو قسم، جملہ اسمیہ خبریہ، جملے پہلی خبریہ میں جملے اسمیہ خبریہ بنے گا، اور اس کا جو پہلا جز ہوگا یہ ثابتن کے ہو جائے گا اسم فاعل کے، تو اسم محذوف اپنا ثابتن کے، تو ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر اس کے لیے خبر ہو جائے گا ذکرکم کے لیے، اور اب خبر اور اس کا ذکرکم آگے جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے مبتدا مؤخر ہو جائے گا، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوا۔ نظام الدین بھی کوئی اس میں غلطی ہے تو آپ کریکشن کر لیجیے گا۔ بھائی عثمان صاحب غلطی کوئی ہے اس میں تو آپ لائن پہ، استاذی لائن پہ تو ذکر کم، اگر ہم اس کو خبر لے رہے ہیں تو اس کو خبر کیوں، ذکر کم کو مبتدا کی جگہ خبر کیوں نہیں لے سکتے؟ اس میں گزارش ہے کہ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں مرفوع ہے نا ذکر حکم، تو مرفوع جو
مطلب ہے کہ فاعل ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. محسن بھائی مائنڈ نہیں کرنا، بھائی نظام الدین صاحب سوال کر رہے ہیں، اپنی استاد جی سوال کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مبتدا مؤخر کیوں ہے، یہ خبر کیوں نہیں بن رہا، تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ مبتدا اس لیے بن رہا ہے کہ یہ چونکہ مرفوع ہے، مطلب فاعل ہے یہ، تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے اور مفعول جو ہوتا ہے وہ خبر بنتا ہے نا. فاعل جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ وہ خبر نہیں بنتا جب فاعل مفعول کی حسن بات بھائی ہوتی. یہ تو آپ نے سب کچھ مکس کر دیا. اگر آپ نے فائل بنا دیا تو پھر تو جملے اسمیہ میں تو مطلب فائل نہیں فیل فائل والا تو کام ہی کوئی نہیں. نہیں، مطلب یہ ساتھی ہوتا ہے کہ ساتھی اس میں جواب جو دے رہے تھے، کام اگر ان کو کرنا. جواب دینے دیتے ساتھی. اچھا چلو ٹھیک. سر جی آپ فرما رہے تھے، اگر آپ بتا دیں. سوال کے سلسلے میں کیا سوال ہے؟ سر جی سوال ساتھیوں کا یہ تھا کہ فی ہی ذکر کم میں ہم نے ثابت ان کو محذوف نکالا ہے نا، تو ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ ذکر کم کو ہم نے مبتدا مؤخر کیوں بنایا، ہم اس کو خبر کیوں نہیں بنا سکتے. ایک بات تو ترجمے سے سمجھ میں آتی ہے. مبتدا کا ترجمہ اور ہوتا ہے، خبر کا ترجمہ اور ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے، ایک ہوتا ہے مسند الیہ، دوسرا مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر مسند ہوتا ہے. اب مسند الیہ کس کو کہتے ہیں، مسند کس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے. مسند کیسے کہتے ہیں، کوئی ساتھی بتائے گا؟ اور سر جی حکم کو کہتے ہیں، ہاں، مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر حکم لگ رہا ہو، جس کی بات کی جا رہی ہو. ہاں، اب یہاں کی ذکر حکم میں اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل واضح ہے. فی ذکر حکم، بات کس کی ہو رہی ہے، کس پر حکم لگایا جا رہا ہے؟ جی استاد جی ذکر کم کے اوپر تو لگایا سمجھ جا میں آ رہا رہا ہے. ہے. جی جی استاد جی. تو ترجمے سے تو واضح ہو جاتی ہے. جی استاد جی سمجھ آ گئی بات. مزید اس میں اگر میں ڈھونڈوں گا، اگر کوئی ایسی بات آگے ضابطہ وغیرہ جس سے اور بھی اگر آسان صورت بنتی ہے بغیر ترجمے کے لیے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے عرض کر دوں گا. ویسے ترجمے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی کون سی مبتدا ہے، کون سی خبر ہے. فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں. ویسے تو ہم ترکیب بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ترجمہ ٹھیک کر سکیں. تو اگر ترجمہ پہلے سے معلوم ہے تو پھر ترکیب کرنا بھی تو بے مقصد سا ہوا نا. تو یہ تو جملہ بھی چھوٹا ہے، کوئی بڑا جملہ ہو تو پھر مشکل ہو جائے گا، پہلے ترجمہ کرنا اس کے بعد پھر اس کو سمجھنا. تو اس کے لیے کوئی اور قاعدہ ہوگا تو پھر وہ اس میں آسانی ہوگی. ترکیب میں دونوں چیزیں مد نظر ہوتی ہیں، دونوں چیزیں مد نظر ہوتی ہیں، ترجمہ بھی اور ترکیب بھی. جی استاد جی. بسا اوقات ترکیب دو طرح سے ہو جاتی ہے، جس طرح کرو، لیکن بسا اوقات اسی طرح دوسری طرح ترکیب کرو گے تو ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا. کبھی ترجمے کو دیکھتے ہیں کہ بھی جس طرح میں ترکیب کر رہا ہوں ترجمہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، اس طرح اس کا قرآن مجید کی کبھی آیات آ جاتے ہیں نا، اگر ہم اس کی ترکیب دو طرح سے ہو سکتی ہے اس کی. اب ایک طرح سے اس کی ترکیب کریں تو ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے، اب دوسری طرح سے اس کی ترکیب کریں ترجمہ ہو رہا ہے لیکن ترجمہ غلط ہو رہا ہے، تو وہاں ہم ترجمہ جس طرح ٹھیک ہو رہا ہے اسی طرح ترکیب کریں گے. تو یہ ترکیب میں دونوں چیزیں مد نظر ہوتی ہیں، ترکیب بھی اور ترجمہ بھی. مزید ضابطے انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ضابطے انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے. ضابطوں سے آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ ترجمے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بغیر ترجمے کے آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں ظرف پہلے آ جائے نا، ظرف شروع میں، یہ ضابطہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ خبر ہوگا، بعد والا مبتدا ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ ظرف ہو اور وہ مبتدا بنے. ضابطہ بتایا تھا نا آپ کو.
جی استاد جی جی بتایا تھا جی. پھر اور کون سا سوال رہ جاتا ہے؟ سر جی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے، تو یہ بھی ضابطہ ہی ہے استاد جی کہ جو مسند ہوگا وہ مبتدا ہوگا، جو مسند الیہ ہوگا وہ خبر ہوگا. ہاں وہ تو ترجمے کے بعد پتہ چلے گا نا. ترجمے جیسے کے بغیر بھی جو ضابطہ میں نے بتایا اس کے مطابق آپ کو ترجمے کے بغیر بھی پتہ چل جائے گا. جی استاد جی. مسند الیہ جو ہے نا وہ مبتدا بنتا ہے نا. جیسے سمجھ آئی. وقت ہو گیا آپ کا. مولانا ضیاء الرحمان صاحب انکار کر رہے ہوں گے تو تکرار کا اہتمام کریں ساتھی. ہر ساتھی دو جوڑیاں بنائیں مل کے اور ہر ساتھی سنائے، تکرار کریں. کل کارگزاری بھی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ ابھی ترتیب بنا لیں گے ہم نا کلاس کے بعد. انشاءاللہ آج ہی ترتیب بنائیں گے، پھر تکرار شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ بے فکر رہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.